اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہم سب کو انسان اشرف المخلوقات انسان بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا اور ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ تمام برادران خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو برادران بیمار ہیں یا جو بھی مشکلات میں ہیں، اللہ پنجتن پاک کے صدقے، چار دہائے معصومین کے صدقے ان کی تمام پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ آج چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور ہمارا موضوع ہے نمازی کا لباس اور نمازی کے لباس کی شرائط۔ تو دیکھنا ہوگا کہ نمازی کا جو نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کے لباس کیسا ہے، اور اس کو کیا آیا وہ شرائط اس کی پوری ہیں جو لباس کی ہیں، جو شریعت نے بتائی ہیں۔ تو اس میں جو 5 شرطیں ہیں وہ مرد و زن کے لیے اکٹھی شرطیں ہیں، مشترکہ ہیں، اور جو 2 شرطیں ہیں وہ مرد مومن کی، مسلمان کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی شرطیں جو ہم 5 بتائیں گے یہ مشترکہ شرطیں ہیں جو عورت اور مرد کی لباس کے حوالے سے ہیں کہ نمازی کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ ان میں پہلی شرط جو مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ لباس یا جو چیز بھی مکلف نے پہن رکھی ہو، نمازی نے پہن رکھی ہو، وہ دوران نماز بدن کے واجب مقدار کو چھپائے۔ یعنی ایسا لباس انسان نے زیب تن کیا ہوا ہو کہ جو اس کی ستر یعنی اس کی شرمگاہ اور جو واجب مقدار ہے شرمگاہ کی اس کو چھپا رہا ہو، ایسا لباس پہننا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان نے ایسا لباس پہنا ہوا ہو کہ جس سے اس کی شرمگاہیں ظاہر ہو رہی ہوں، تو وہ لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، پاک ہو وہ لباس، یعنی پاک ہو، کسی نجس چیز سے آلودہ نہ ہو۔ تیسرا، احتیاط واجب کی بنا پر مباح ہو، یعنی کہ مباح وہ چیز ہوتی ہے کہ جو غصبی نہ ہو۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ غصبی کی مقدار آیا کتنی ہے، کہ اگر غصبی بھی ہے تو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو۔ کوئی بھی ایسا جانور جو مردار ہو، حرام جانور ہوں، ان کے اجزاء سے نہ بنا ہوا ہو وہ لباس۔ 5واں، درندے بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر کسی بھی حرام گوشت حیوان کے اس چمڑے سے نہ بنا ہوا ہو۔ تو یہ 5 شرائط جو ہیں یہ عورت اور مرد کے لیے اکٹھی ہیں۔ اگلی 2 شرائط جو ہیں وہ مرد کے لیے ہیں۔ نمبر 1، مرد کے لیے جو مخصوص شرط ہے وہ یہ ہے کہ طلائی کا نہ ہو، کوئی لباس طلائی میں نہ ہو، سونے سے نہ بنا ہوا ہو۔ 2، خالص ریشم سے نہ بنا ہوا ہو۔ اب ان میں آگے چل کے تھوڑی بحث کرتے ہیں کہ جو لباس اس میں مباح ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مباح ہوتا ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا مباح لباس یعنی جو غصبی ہو نماز صحیح ہے، اس سے سوال ہے یہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نمازی کا لباس جس سے اس نے جسم کے واجب مقدار کو چھپا رکھا ہے۔ اب یہاں پہ ایک شرط یہ ہے کہ جو واجب مقدار ہے لباس کی، جو پہلی ذکر ہے کہ واجب مقدار ہے جو اس کے ستر کو ڈھانپ رہی ہو، وہ لباس کا حصہ غصبی نہ ہو، یعنی کسی کا غصب کیا ہوا نہ ہو، کسی سے چوری کیا ہوا نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا اس کے لباس کا حصہ ہے، جیسے اس نے کوئی مفلر ڈال رکھا ہے، یا جیسے اس نے کوئی رومال ڈال رکھا ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے اس کے لباس کے جس نے اس کے ستر کو نہیں ڈھانپا ہوا، اگر وہ غصبی ہے تو مضر نہیں ہے۔ لیکن علماء احتیاط مستحب کے کہتے ہیں کہ ایسے لباس سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔
اب یہاں پہ آگے بھی دیگر اس کے غصبی لباس کے حساب سے 70 کے علاوہ بھی کافی سارے اشکال ہیں اور کافی ساری چیزیں ہیں جو بتانے کے قابل ہوتی ہیں، لیکن ہمیں خیال رہتا ہے کہ ہماری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور آپ برادران جو ہیں وہ ہماری ویڈیو کو اس حد تک نہیں دیکھ پاتے کہ جس حد تک دیکھنی چاہیے۔ پہلی شرط جو 2 شرطیں میں نے بتائی، اس میں غصبی لباس جو مباح نہ ہو اس کی میں نے آپ کو شرط باقی تو چیزیں آپ لوگوں کو علم ہے کہ جو ستر کو ڈھانپتا ہے لباس پاک ہو، مباح نہ ہو۔ مباح کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، مردار اجزاء سے نہ بنا ہو، درندے یعنی حرام گوشت کے حیوان کے گوشت سے نہ بنا ہوا ہو۔ اب مرد کے لیے جو چیز ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ مرد کے لیے جو چیز ہے کہ طلائی یعنی سونے کا نہ پہنا ہوا ہو اس نے کوئی چیز، تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ کیا نماز میں مرد کے لیے سونا یا سونے سے بنا لباس پہننا جائز ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب ہے کہ سونے کا لباس اور اسی طرح سونے کے زیورات یا کسی اور صورت میں پہننا اگرچہ ہمارے عرف میں اس کو لباس نہ کہا جاتا ہو، مثلاً گلے میں سونے کی زنجیر یا ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی یا گھڑی پہننا مردوں کے لیے نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ مرد کے لیے سونا نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں یہ چیزیں پہننا حرام کے زمرے میں آتا ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر سونے کی انگوٹھی پہن کے یا گھڑی پہن کے یا لاکٹ پہن کے یا زنجیری پہن کے اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی، لیکن عورتوں کے لیے نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ان چیزوں کا پہننا حرج نہیں ہے۔ زیورات کے احکام کی تفصیلات بھی آگے چل کے آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک آپ کو سونے کا اور مرد کے لیے یہ جو مخصوص ہے 2 شرطیں۔ دوسری شرط ہے کہ مرد کا لباس جو ہے وہ خالص ریشم سے نہ بنا ہو۔ یہ مرد کے لیے مخصوص ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ نمازی مرد کا لباس خالص ریشم سے نہ بنا ہو، جبکہ نماز کے علاوہ بھی مردوں کے لیے ایسا لباس پہننا حرام ہے۔ ایسا ریشمی لباس اور پہننا مردوں کے لیے یہ حرام ہے۔ تو آگے چل کے ان چیزوں کی بھی تفصیل ہے کہ اگر مرد نے وہ خالص، اسی طرح اگر لباس کا پورا سطر یعنی کپڑے کا اندرونی تہیں یا کچھ مقدار خالص ریشم سے بنا ہو تو بھی مرد کے لیے اسے پہننا حرام ہے اور اس میں نماز باطل ہے۔ لیکن اگر مرد کا ایسا چھوٹا لباس جو دونوں شرمگاہوں کو چھپانے کے قابلیت نہ رکھتا ہو، جیسے ٹوپی، بیلٹ وغیرہ، اگر ریشم سے بنا ہو تو نماز جائز ہے، صحیح ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ نماز میں ایسی چیزیں بھی پہننا نہیں چاہیے۔ تو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ نمازی کے لیے لباس کیسا ہونا چاہیے، مرد نمازی کے لیے لباس کیسا ہونا چاہیے، اور عورت کے لیے کون سی شرائط ہیں لباس کی۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ جو میرے ویورز انڈیا سے مجھے دیکھ رہے ہیں، التماس کرتا ہوں کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور پاکستان سے بالخصوص جو دیکھ رہے ہیں، بیرون ملک سے جو بھی میرے چینل کو دیکھ رہا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ آپ لوگوں تک میری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ بہت شکریہ، والسلام۔